ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے، کسی اور سے داد لینے کے لیے، کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم قاری اور ایک سخی، تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے۔ شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، 100 لوگوں نے کہہ لیا، میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے، وہ بڑھ گئی۔ دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تقریب دی، میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی، دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاق ہے تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئی، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا، تجھے سخی کہا گیا، تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مال کا خرچ کرنا میں نے عرض کیا کہ نفس پہ بڑا شاق ہے، لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا، خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو۔ اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی۔ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے، اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو دہداء نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ ان کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے، اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا، تو اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام الدہداء اخرجی، اے دہداء کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہداء آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے؟
بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا الدہداء، اے دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے۔ یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے۔ تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی، اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں، رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی۔